بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے۔ جس طرح جنت میں جانے کے لیے نماز ضروری ہے، اسی طرح نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو سے پہلے انسان کا جسمانی طور پر پاک ہونا ضروری ہے، جس کو ہم غسل کہتے ہیں۔ تو غسل اور وضو کے فرائض عام طور پر لوگ پوچھنے سے کتراتے ہیں، جھجکتے ہیں، اور لا علمی میں، ناسمجھی میں کئی سال گزار دیتے ہیں کہ لوگوں کو غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض معلوم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جب انسان کا غسل نہیں ہوتا تو اس کا جسم ناپاک رہتا ہے اور پھر اس کا وضو بھی نہیں ہوتا۔ تو غسل کے لیے اس کے فرائض کا پورا ہونا ضروری ہے، وضو کے لیے اس کے فرائض کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں غسل کے فرائض عرض کرتا ہوں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا غسل پورا نہیں ہو سکتا، چاہے آپ جتنا پانی بہا لیں، جتنا پانی خرچ کر لیں۔ تو سب سے پہلے منہ بھر کے کلی کرنا، غرارے کرنا۔ یاد رکھیں کہ روزے میں غرارے نہیں کرنا ہے اور منہ بھر کے کلی نہیں کرنا ہے، کہیں بے احتیاطی نہ ہو جائے، روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو لہذا روزے کی حالت میں عام کلی کرنا ہے، لیکن روزے کے علاوہ، رمضان کے علاوہ جب آپ فرض غسل کریں گے تو منہ بھر کے کلی کرنا یا غرارے کرنا یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض جو ہے وہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پانی کو کھینچ کر سانس کے ذریعے سے ناک کی نرم ہڈی تک پہنچانا، جس سے تھوڑی بہت جلن محسوس ہوتی ہے، وہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہاں اب نرم ہڈی تک پانی پہنچ چکا ہے۔ لیکن روزے میں یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی رمضان کے علاوہ، یعنی روزے کے علاوہ جو ٹائم ہے اس میں جب آپ فرض غسل کریں گے تو دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اور تیسرا اور آخری فرض کیا ہے کہ پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خشک نہ رہے، جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خشک نہ رہے۔ جب ہم خیال سے، تصور سے اور سمجھتے ہوئے پانی بہائیں گے جسم پر تو پھر کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہے گا، لیکن اگر بے دھیانی میں ہم غسل کریں گے، بے توجہی سے غسل کریں گے تو کوئی بھی جگہ کہیں کونے میں خشک رہ سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے منہ بھر کے کلی کرنا، غرارے کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خشک نہ رہے۔ اب چلتے ہیں وضو کے فرائض کی طرف۔ غسل میں 3 فرض ہیں اور وضو میں 4 فرض ہیں۔ وضو میں 4 فرائض کیا ہے؟ سب سے پہلے چہرہ دھونا۔ چہرے کی جو حد ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے۔ تو پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہ جو کوہنیوں کی ہڈیاں ہیں، ہڈی تک نہیں دھونا ہے بلکہ ہڈی سمیت دھونا ہے، تو دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ جو پیروں میں ٹخنے کی ہڈی ہوتی ہے، عام طور پر لوگ ہڈی تک دھوتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی ٹخنے کی جو ہڈی ہے اس کو بھی دھونے میں شامل کرنا، خصوصاً اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچانوں گا۔ لہٰذا اگر ہم ہاتھ دھوئیں اور کوہنیوں سمیت اچھے سے دھوئیں، اور پاؤں دھوئیں ٹخنوں سمیت تھوڑا مبالغے کے ساتھ، تھوڑا اور زیادہ کر کے دھوئیں، تو جتنا ہم جگہ دھو رہے ہیں یہ انشاءاللہ قیامت کے دن جو ہے یہ چمکیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے اپنی امت کی پہچان فرمائیں گے۔ تو وضو کے 4 فرائض میں نے عرض کیا۔ سب سے پہلے چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ جب ہم مسح کرنے کے لیے اوپر ہاتھ لے جاتے ہیں، جب اوپر کی طرف ہم جاتے ہیں سر کے پیچھے کے حصے کی طرف، یہ ہوتا ہے چوتھائی سر کا۔ جب ہم واپس یوں لاتے ہیں تو پورے سر کا ہو جاتا ہے۔ تو چوتھائی کا سر کا مسح کرنا یہ چونکہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا وہ سنتوں میں آتا ہے، اس لیے جب ہم مسح کرتے ہیں تو فرض اور سنت دونوں ایک ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا فرض آخری جو ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان فرائض کو صحیح طریقے سے یاد کرنے کی اور موقع کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔